اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بے فائدہ اور بیہودہ خلق کیا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا۔ اب جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ ہے بامقصد زندگی۔ اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں بے فائدہ اور بے مقصد خلق کیا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو، اور یقیناً ایسا نہیں ہے۔ خدا حکیم ہے اور خدا بیہودہ کام نہیں کرتا، بے فائدہ کام نہیں کرتا، چونکہ خدا حکیم ہے۔ حکیم کوئی بے فائدہ کام نہیں کرتا۔ اور اسی سلسلے میں عرض کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری خلقت کا مقصد قرآن مجید کی آیت کے مطابق اللہ کی بندگی ہے، اور یہی پیغام بندگی انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا یہ تمام انبیاء کی ذمہ داری تھی، بلکہ ان کی بعثت کا جو ہے سبب ہے، ان کی بعثت کا جو سبب ہے اور ان کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہی بتایا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیت میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے یقیناً ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کے بھیجنے کا مقصد، اس رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا اور طاغوت کی بندگی سے نکالنا، یہ ہر رسول کی ذمہ داری ہے۔ ان کی بعثت کا ہدف یہ ہے قرآن کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور اس کی بعثت کا مقصد اور اس کا پیغام یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اے لوگو، اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ یہ تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف خداوند عالم نے کلی طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اور اس سے پہلے جو آیت تلاوت ہوئی، اس سے پہلے والے پروگرام میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر لیعرفون سے بھی کی ہے، لیکن معرفت بھی مقدمہ بندگی ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک حقیقی معنی میں بندگی نہیں کر سکتا، اس لیے معرفت بندگی کا مقدمہ ہے۔ بندگی سے پہلے معرفت حاصل ہو تو جس قدر معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی بندگی میں شدت آتی جائے گی، اچھی طرح سے بندگی کرتا جائے گا انسان۔ دیکھیں معرفت کا فائدہ، ہم روزانہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب ہم سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہیں، وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، وہ اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک اللہ کی معرفی ہو رہی ہے،
اللہ کون ہے بتا رہا ہے خدا۔ جب اللہ کو کسی حد تک ہم پہچان لیتے ہیں، اللہ کی تھوڑی سی معرفت ہو جاتی ہے ان صفات کے ذریعے، ان اسماء کے ذریعے، یہاں تک ہم نے وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے، غیب کی طرف اشارہ کر رہے تھے ہم، اچانک ہم ڈائریکٹ خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، مالک یوم الدین تک خدا کی معرفت ہمیں دے رہا ہے قرآن یا نماز۔ جب معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تب بندگی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہو بندہ، جیسے خدا سامنے ہو، ڈائریکٹ خدا سے مخاطب ہوتا ہے بندہ۔ تو اس بندگی کا جو مقدمہ ہے وہ معرفت ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لیعرفون کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ جب انسان کے دل میں، کیونکہ جب کسی کو پہچانتا نہیں انسان اس کی بندگی نہیں کرتا، جب وہ پہچانتا ہے تو اس کی حقیقی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جا کے ڈائریکٹ خدا سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، ایسے جیسے خدا سامنے ہو اور ہم اس سے بات کر رہے ہوں۔ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ ہے ان آیات سے پہلے والی آیتوں کا نتیجہ اور جو معرفت خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ جب معرفت آ گئی تو فوراً بندہ ایسے مخاطب ہوا اللہ سے جیسے خدا سامنے ہو اور دیکھ رہا ہو۔ اسی معرفت کا نتیجہ ہے کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا، اے علی، کیا آپ اس اللہ کو دیکھتے ہو جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، میں ایسے اللہ کی، ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں دیکھ نہ سکوں۔ پوچھا پھر اگر اللہ کو دیکھتے ہو تو اس کی صفات بیان کریں، تو مولا نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب انسان کے دل میں معرفت آتی ہے تو گویا ایسے عبادت کرتا ہے انسان جیسے خدا کو دیکھ رہا ہو سامنے۔ تو یہ معرفت مقدمہ بندگی ہے۔ جب اس معرفت کے ساتھ انسان بندگی کرے گا تو تب جا کے وہ مقصد زندگی پائے گا اور بہترین طریقے سے وہ اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچ جائے گا اور اپنی زندگی کو بامقصد بنائے گا بندگی خدا کے ذریعے۔ پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ بندگی کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔